ایک پارٹی کو جتانے کے لیے وہ جلسے ولسوں کی کوریج بھی ایک خاص اینگل سے، اور پھر یہ بتانا کہ اس جلسے کے نتیجے میں انقلاب آ چکا ہے شہر میں۔ لڑو نا الیکشن، بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں نا، اسی وقت پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ایم کیو ایم۔ خالی پتیلے میں جو نا آواز بجا رہے ہیں دڑ 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 دڑ، وہ بج ہی نہیں رہا، بج بھی نہیں رہا آپ کو۔ ان کے ساتھ بہت تگڑم ہونی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے سے، ہونا بہت برا ہے ان کے ساتھ۔ عوامی ریلے سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ایک دفعہ آپ اسے نظر انداز کریں گے وہ دوبارہ اٹھ کر آئے گا۔ ایم کیو ایم دعویٰ کر رہی ہے کہ سندھ سے جو ہے وہ 22 سیٹیں جو ہے ان کی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی دعویٰ کر رہی ہے کہ جن کی سیٹیں، آپ کو کسی نے بتایا آپ کی کتنی سیٹیں اس جلسے میں انہوں نے اعلان کر دیا اپنے تمام امیدواروں کے لیے کہ آپ ایم این اے بن گئے، آپ ایم پی اے بن گئے، یہاں کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا، مبارک۔ کیا کہنا چاہیں؟ اصل میں ظاہر جب جلسے ولسے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی پارٹیوں کے جن کی گراس روٹ پہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور کوئی لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ دو اسی اس پہ ہوتے ہیں، یا بیان بازی پہ چلتے ہیں یا یقین دہانیوں پہ چلتے ہیں۔ تو اب تو یہ ویسے بھی فیشن عام ہے نا، ہماری بات ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ تو یہ آ گیا جن سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بات تو اگر 266 سیٹیں ہیں تو جتنے لوگ ہم سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ تو 729 بن رہی ہیں، سیٹیں 266 ہیں انہیں کی، اور جو کلیم کرنے والے ہیں ہم سے بات کرنے کا وہ 729 ہیں۔ تو ہم کس کو دیں اور کس کو نہیں دیں؟ اسی لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام سے بات کر لیں، نوجوانوں سے بات کر لیں، ماؤں بہنوں سے بات کر لیں، اور وہ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، اس سے بھی بڑی پارٹی بن کر آئیں گے سامنے۔ دعویٰ میں کچھ نہیں کرتا کہ اتنی سیٹیں اور اتنی سیٹیں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے نا کہ بلدیات میں ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس لیے جماعت کو کچھ ووٹ ہمارے ملے، تو ابھی ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، کہنے کو تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ انہوں نے کس بنیاد پہ کیا تھا؟ چلیں اس پہ آ جائیں۔ یہ بائیکاٹ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں چونکہ صحیح نہیں ہیں اس لیے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ تو قومی اور صوبائی کی حلقہ بندیوں پہ تو انہوں نے کوئی 50 کے قریب پٹیشن ڈالی ہوئی ہیں، تو یہ والا انتخاب کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں جب ان کی جن سے بات ہو گئی ہے بقول ان کے، جب وہ آخر میں کہیں گے بھائی بات تو ہو گئی ہے لیکن تم خود بھی تو کچھ کرو، تو آخر میں یہ پھر کہیں گے کہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ ہم جا رہے ہیں، اور یہ پھر بائیکاٹ کر دیں گے۔ پھر بھی یہی کہیں گے کہ بھائی جماعت اسلامی اسی لیے جیت گئی ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو بھائی لڑو نا الیکشن، بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں نا، اسی وقت پتہ چل جاتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ایم کیو ایم، ایک یو سی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور ابھی بھی دیکھ لیجیے گا آپ، سارا انحصار ان کا بات ہو گئی پہ ہے، اور وہ ان کے ساتھ بہت تگڑم ہونی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، بتا رہا ہوں میں آپ کو پہلے سے، ہونا بہت برا ہے ان کے ساتھ۔ تو ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ صرف وہی والی چیز دکھاؤ، جیسے کبھی کبھی سروے نہیں کرتے میڈیا والے، 22 سروے اپنی پسند کے لوگوں پہ لے کے سروے کر لیتے ہیں، یہ جیت رہا ہے۔ ایک ایسا آدمی جیت رہا ہوتا ہے جس کا کوئی وہم و گمان ہی نہیں ہو۔ آج کل بھی یہ چل رہا ہے، ایک پارٹی کو جتانے کے لیے وہ جلسے ولسوں کی کوریج بھی ایک خاص اینگل سے، اور پھر یہ بتانا کہ اس جلسے کے نتیجے میں انقلاب آ چکا ہے شہر میں۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ کیا لوگ کہتے ہیں نا، کیا پتیلا خالی سے پہلے والا بھی ہوتا ہے کچھ، خالی پتیلے میں جو نا آواز بجا رہے ہیں ڈڑ 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 ڈڑ، وہ بج ہی نہیں رہا، بج بھی نہیں رہا آپ کو۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ ایسا بھی بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں عوام سے بات کرنے جائیں گے، کر رہے ہیں، ہو چکی۔ آپ پرانے سیاسی لیڈر بھی ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا 76 سال میں آپ کیا سمجھتے کہ عوامی جو مینڈیٹ ہے وہی اسمبلی میں براجمان ہوتا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اصل میں دیکھیں اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں نا، لیکن عوامی ریلے سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ میں جانتا ہوں۔ عوامی ریلے سے کوئی لڑ نہیں سکتا، ایک دفعہ آپ اسے نظر انداز کریں گے وہ دوبارہ اٹھ کر آئے گا۔ راستہ تو یہی ہے، آپ بتائیں کہ کیا اسپلنٹر گروپ بن جائیں، کیا ہتھیار اٹھا لیں کہ یہ لوگ جمہوریت پسند نہیں ہے تو ہتھیار اٹھا لیں؟ دوسرا راستہ تو یہ ہے نا، اور بعض قوتیں شاید یہ چاہتی ہوں کہ لوگ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ یہ ہے نا اس ملک میں، جب آپ جمہوریت کے راستے بند کر دیں گے، جب آپ لوگوں کی رائے پہ قدغن لگا دیں گے، جب بولنے پر پابندی ہوگی، جب اپنی رائے دینے پر پابندی ہوگی، رائے دے دیں تو اس کو بدل دیا جائے گا، تو پھر ملک میں کون سا آپشن رہ جائے گا اپنے آپ کو منوانے کا؟ تو بھائی تو اب کون چاہتا ہے یہ؟ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے اور یہ ہمارے نوجوان صحیح راستے پر چلیں، ان کے اندر امید ہو، یقین ہو،
उनको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए।